السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسروام کے ساتھ میں حفظ ایوبی۔ ناظرین، حکومت 2 سال سے ایف بی آر میں اصلاحات لانے کے لیے بار بار کہہ رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کئی بار اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ایف بی آر میں اصلاحات لائی جائیں گی اور لائی بھی جا رہی ہیں۔ وہ اصلاحات کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے، اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عمر اقبال خواجہ صاحب۔ آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ماہر ٹیکس امور ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے عامر قدیر صاحب، آپ چیئرمین ہیں ریونیو ایڈوائزر ایسوسی ایشن کے۔ ان کے ساتھ موجود ہوں گے ملک ہارون احمد صاحب، آپ سینئر چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں اور ماہر ٹیکس امور ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہوں گی عائشہ قاضی، جو سابق صدر ہیں لاؤ ٹیکس بار کی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں۔ تو اس سال جو آڈٹ پالیسی ہے وہ بہت بہتر ہے پچھلے سالوں کے کمپیریزن میں دیکھا جائے، لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس سال جو ہے وہ لوگوں کا کرونا میں جو گزرا ہے، جو 6-7 ماہ، اور ابھی بھی اس کے اثرات اتنے زیادہ باقی ہیں، لوگوں کے ذہنوں پہ بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ابھی 1-8 ماہ سے کچھ وہ جو ہماری ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، تو وہ پورے سال کی باتیں یا پورے پچھلے سال میں کیا ہوا تھا اس حوالے سے کوئی ٹیکس دینے کے معاملات، گو کہ گورنمنٹ نے اس میں کافی ایکسکلوژنز دی ہیں، جس میں سیلریڈ والے لوگ بھی، ایف ٹی آر والے لوگ بھی، اس سے استثناء دی گئی ہے۔ لیکن ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ آڈٹ پالیسی ایسی ہونی چاہیے تھی جیسے 2013 میں یا 2003 میں کچھ پالیسیز آئیں کہ ساری کی ساری جتنی ریٹرنیں تھیں وہ سیلف اسیسمنٹ میں وہ سلیکٹ ہو گئیں، کہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان کو استثناء مل گئی، اور کسی بھی شخص کا، کسی بھی کمپنی کا اس حوالے سے آڈٹ ہونا ممکن نہیں ہوا جبکہ کہ ان کے خلاف کوئی ایسے ایویڈنس نہ آ جائے۔ تو ہمارا کہنا تو ایک یہ ہے کہ آڈٹ پالیسی جو 1 سال کے لیے ہے، اس کو اسی سال میں 2 سال کے لیے کیا جائے کہ 2019 کی ریٹرنیں اور 2018 کی ریٹرنیں دونوں ہی پالیسی کا حصہ ہوتی، اور دونوں میں استثناء حاصل ہوتا، تاکہ 2020 کی ریٹرنیں جن پہ کرونا کے حوالے سے ابھی معاشی بدحالی کے نقوش زندہ ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں، بدحالی کی معیشت ابھی اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو ان کو تاجروں کو ریلیف دینا چاہیے تھا، مینٹل سیٹسفیکشن دینی چاہیے تھی۔ گو کہ اب پالیسی پھر آڈٹ کے نوٹسز آئیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی 2014-15 سے لے کے جتنی تمام آڈٹ پالیسیز ہیں ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں، اور اس پالیسی، اور جب سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آ گیا کہ آپ کو پیرامیٹرز دینے ہوں گے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس فیصلے کو اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اس کا پارٹ بنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے ساری چیزیں اس میں دی گئی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، تاجر برادری جن لوگوں پر ریلائی کرتی ہے، وہ تاجر تنظیمیں ہیں اور چیمبر آف کامرس کی تنظیمیں ہیں، اور بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جن کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ان پر ریلائی کرتے ہیں، اور ہمارے بار کے معزز ممبران ہیں، اور ایون کہ ایف بی آر کے ایسے آفیشلز ہیں جو درمیانی سوچ رکھتے ہیں، گو کہ ان کا مقصد کلیکشن کے ذریعے معیشت کو بہتر کرنا ہے، لیکن فرینڈلی کلیکشن ہونی چاہیے۔ چلو ایکسٹینشن کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور اس سال بھی شاید کرونا کے حوالے سے لوگ ابھی مینٹلی پریپیئر نہیں ہیں، ان کو کمپین میں لانا، ان کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں کچھ سوچا جائے، اور آئندہ کے جو بہتر سے بہتر آڈٹ پالیسی لانے کی کوشش کی جائے۔ حکومت بار بار ایف بی آر میں اصلاحاتی ایجنڈے کی بات کرتی ہے۔ اصلاحاتی ایجنڈا کیا ہے، اور جس کو بار بار ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی، ہمیں آج تک وہ سمجھ نہیں آیا، آپ کو کوئی سمجھ آیا ہے؟ میرے خیال میں اصلاحات خالی یہ نہیں آنی چاہیے کہ اس آفیسر کو اس طرح ڈیزگنیٹ کر دیا جائے، اس کو اس طرح ڈیزگنیٹ، اس میں بیسک اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ایف بی آر میں بیسک سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، جبکہ جو آج کل آپ کر رہے ہیں وہ ہے سطحی قسم کی اصلاحات، یعنی کہ آڈٹ آفیسر ابھی تو جو جیسے کر رہے ہیں ریسنٹلی، اب کافی انہوں نے چینجز کی ہیں کہ آڈٹ آفیسرز کو الگ کیا ہے، انفورسمنٹ آفیسرز کو الگ کیا ہے، اس کے نتیجے میں الٹا ٹیکس پیئرز کے لیے مسئلے بڑھتے جا زون رہے ہیں، تبدیل کیے ہیں دوسرے، اس کے لیے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں الٹا۔ جی جی، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی آفیسر سے آپ کو اپنا تمام کیس سنوانا پڑتا تھا، اب آڈٹ والا پہلے آڈٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ آڈٹ رپورٹ انفورسمنٹ والے کو بھجوا دے گا اور دوبارہ سے کیس سنا جائے گا۔ اس سے تو پاکستان کے ٹیکس پیئرز پہلے ہی اعلیٰ، جس کو آپ کہتے ہیں افسر شاہی کے اختیارات سے تنگ ہیں،
یہ اصلاحات سے تو ان کے اختیارات اور بڑھ جائیں گے. عمر صاحب اصلاحات بیسکلی ہمیں ریفارم لانے میں قانون میں ضرورت ہے یا ایف بی آر کے انتظامی امور میں ہمیں ضرورت ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بیسکلی ہمیں اصلاحات ایف بی آر کے قانون میں لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ جو انتظامی اصلاحات ہے اس سے کبھی مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہو سکیں گے. جو حکومت چاہ رہی ہے کہ آٹومیشن کے تھرو کام ہو اور کم سے کم ٹیکس پیئر سے رابطہ ہو، بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. اس حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کا میں بڑا شدید قائل ہوں. پاکستان میں ہر طبقے میں، ہر ادارے میں شدید اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ حکومت کو ماموں نہ بنائیں. جو ایف بی آر کے افسران ہیں اس وقت حکومت کو پھر سے ماموں بنانے کے چکر میں. تو عمر صاحب جس طرح آڈٹ نظام کر دیا، آن لائن ریفنڈز کر دیے، یہ تو بہتری کی طرف قدم ہے نا حکومت. میں آپ کی بات ریفنڈز کے معاملے میں تو میں بالکل قائل ہوں کہ اس حکومت نے ایک انقلابی اقدام اٹھایا. ریفنڈز لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. انکم ٹیکس کے ریفنڈز پچھلے 11 سال سے بند تھے. پچھلے 11 سال سے انکم ٹیکس کا کوئی ریفنڈ نہیں ہوتا. لیکن آپ کی فرم ہے، آپ اس ٹیکس سے عرصہ دراز سے 3 نسلوں سے اس سے وابستہ ہیں. آپ کی فرم کو کسی کلائنٹ کو کوئی ریفنڈز ملا ہے؟ ملے ہیں جی میرے کلائنٹس. جو میرے پاس ذرائع جو کہتے ہیں وہ کہ شبر زیدی صاحب چیئرمین تھے، اپنی کمپنیوں کو 10 ارب کے ریفنڈز دلوا کے چلے گئے، اور اب جو کمیٹی بنی ہے اس میں بھی ان کی فرم کے بندے رکھ لیے ہیں. تو کس طرح اصلاحات کہاں پہ گئی جی؟ وہ اصلاحات کس طرح ہیں؟ اس پر میں رائے نہیں دوں گا کیونکہ یہ ایک آپ کے نے بڑا ڈائریکٹ سا سوال کیا ہے چیئرمین، فارمر چیئرمین کے مطلب. وہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے عمر صاحب، میں اکیلا تو نہیں کہہ رہا. وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. پھر جب کہتے ہیں زبانیں کیا وہ سب کی زبان زد عام. چلو ہم اپنے میں ٹاپک پہ واپس آتا آ ہوں. جاتے ہیں. جی ایک بات جو ہے دیکھیں، حکومت نے افسروں کو کہا ریفنڈ کریں. اب افسروں نے اس میں اتنی بیکار قسم کی رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کی ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. بدنامی ساری حکومت کی ہوگی. جو ٹیکس پیئر ہے وہ مثلاً انہوں نے کیا رکاوٹ پیدا کی؟ پہلے کہا جی صرف امپورٹ کے اوپر جو ٹیکس کٹتا ہے یا سپلائی کے اوپر جو ٹیکس کٹتا ہے اس کا ریفنڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ارے بھائی یہ کہاں کا انسانیت ہے؟ اگر آپ نے بینکوں سے میری رکھے پیسوں کے اوپر ٹیکس لے لیا ہوا ہے، مجھے وہ واپس نہیں کرنا. آپ نے وہ نہیں دے رہے. بجلی کے بلوں پر جو ٹیکس کٹتا ہے وہ واپس نہیں دے رہے. اس کے علاوہ 148 اور 153 کے علاوہ بے شمار ود ہولڈنگ کی پروویژنز ہیں. 231 ہے، 237 ہے، 233، وہ واپس نہیں دے رہے. وہ لوگ کہاں پر جائیں گے؟ اچھا عمر صاحب، جو آپ کا یہ ہے طریقہ کار، طریقہ واردات جسے میں کہتا ہوں کہ حکومت کی پالیسی کو بے اثر کرنا. ٹھیک ہے. اب ریفنڈ جی ہم دے رہے ہیں پر ہم دیں گے 148 153 کا. یہ کہاں کا یار قانون اصول ہے؟ کہاں حکومت نے ایسی ڈائریکشن دی ہے؟ آپ حکومت کو خام خواہ میں بدنام کریں. عمر صاحب اس طرح جو ریفنڈ کی بات آتی ہے، انکم ٹیکس کے ریفنڈ تو آج تک اس کو کوئی دائرہ کار میکنزم کو آج تک نہیں بن سکا. حالانکہ سیل ٹیکس کے جو ریفنڈس ہیں ان کا تو پھر بھی دائرہ کار ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، آڈٹ ہے. انکم ٹیکس کا بھی کبھی کوئی آڈٹ ہوا ہے اس کا؟ نہیں، انکم ٹیکس کے ویسے کلائنٹس کا آڈٹ تو ہوتا رہتا ہے لیکن افسروں کا آڈٹ آج تک نہیں ہوا. جی جی. اصل ضرورت جو حکومت کو ہے نا، دیکھیں جی جی، ساری دنیا میں ادارے آزادانہ کام کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ایف بی آر کو اٹانومی دیں، ایف بی آر کو کام کرنے دیں، لیکن جہاں پر پاور دی جاتی ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے. وہاں پر ساتھ ایک ایسی کم از کم ڈسپلنری ہائی لیول کمیٹی بنائی جائے جس میں ایف بی آر کے لوگ نہیں ہوں گے. جی باہر کیوں؟ جس میں ججز ہوں گے یا بیوروکریٹس دوسرے ہوں گے یا اس کے علاوہ کاروباری طبقے کے نمائندے. اچھا عمر اقبال خواجہ صاحب، جو اصلاحاتی ایجنڈے سے وہ ٹیکس پیئر جو ہیں ہمارے ٹیکس دہندگان ہیں ان کی مشکلات بھی کم ہوں گی میں تو یا بڑھ جائیں گی؟ یہی میری گزارش ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے بڑی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لوگ جو بیوروکریسی ہے یا ایف بی آر کی سب مشینری ہے وہ اپنے اختیارات بڑھا رہی ہے. جی جی. اس سے لوگوں کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی. پاکستان میں دیکھیں ایک جو چیز آپ ہمیں سمجھنے والی ہے، کمپیوٹر لٹریسی کا ریٹ 8% ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ بہت کچھ کمپیوٹر پہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ 92% لوگوں کو پھر ایک عذاب میں مبتلا بھی کر دیں گے. ان کا بھی سوچیں. میں یہ نہیں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، مجھے تو بڑا سوٹ کرتا ہے آٹومیشن، یا میرے کلائنٹس کو، بڑے کلائنٹس کو تو بڑا سوٹ کرتا ہے. سسٹم پر جانے کے لیے وہ سہولیات بھی تو ہونی چاہیے، وہ رستے بھی تو ہو نا، وہ کمپین بھی، شعور آگاہی کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ رستے بھی تو اختیار اور کرنے چاہیے. آٹومیشن کا سسٹم کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے جائز حقوق کے اوپر بھی قدغن لگا دیں. جی جی. وہ بہت زیادہ لگ رہی ہے. جیسے ابھی آئی آر ایس سسٹم جو ہے انتہائی اس میں خرابی اور ناقص ہے. عمر صاحب ویسے دیکھو، یہ 6-7 ماہ میں جو کرونا رہا ہے اس میں لوگ آن لائن کانفرنسز کرنا سیکھ گئے، ویبینار کرنا سیکھ گئے،
اور بہت کچھ سیکھ گئے, آن لائن کلاسیں لینا سیکھ گئے. کیا FBR 6-7 ماہ میں ایک ریٹرن نہیں بنا سکا اس کا آئرس سسٹم, اس کو نہیں وہ یہ بنا کے کیا دکھا کرتے سکا؟ ہیں, ریٹرن تو بناتے ہیں پر 46 صفوں کی ریٹرن بنا دیتے ہیں. اب یہ تو بے ایمانی ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو یہ تو بے اصلاحات کا ایمانی ہے. نعرہ لگایا جاتا ہے پھر تو وہ اصلاحات تو نہ ہوئی, کچھ یہ بھی نہ تو ہوئی. کوئی اصلاحات والی اب بات جو نہیں ہے. 3 ستمبر کو ایک SRO جاری ہوا ہے اس میں زون تبدیل کیے گئے ہیں. جی جی جی. ایگزامپشن جو سرٹیفکیٹ ہیں لوگوں کے, لاکھوں لوگوں کو رکے ہیں. اب وہ جس میں امپورٹر بھی ہیں, ریٹیلر بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. اب جو ان کی ان پٹ ہے وہ کہاں جائے گی؟ اب وہ ان کا ٹیکس کرتا جائے گا, جن کے پہلے ایڈوانس ٹیکس ان کے پاس پہلے FBR کے کافی پاس کر پڑے ہیں, وہ دوبارہ وہ کہاں سے وہ ان پٹ لیں گے اپنے؟ نہیں, وہ اصل میں انہیں فوری, یہ ایک بڑی زیادہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. اب اگر آپ نے چینج کرنا تھا ساتھ ہی ایک نوٹیفائی کرتے کہ فلانا فلانا افسر ایگزامشن سرٹیفکیٹس ایشو کرے گا. جب تک وہ نوٹیفائی نہیں کریں گے لوگ ہوا میں لٹکے رہیں گے, اور پہلے ہی آپ سے ریفنڈ لینا عذاب ہے تو آپ اور ریفنڈز لوگوں کے بڑھا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ملک ہارون صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ملک ہارون صاحب یہ بتائیے گا, جو حکومت 2 سال سے نعرے لگا رہی ہے اصلاحات کے حوالے سے, کیا انکم ٹیکس میں اور سیل ٹیکس میں واقعی کوئی اصلاحات ہوئی ہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو کہاں پہ اصلاحات کی ضرورت ہے جو حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے؟ ایوبی صاحب, جہاں تک گورنمنٹ کے اصلاحاتی ایجنڈے کی بات ہے, گزشتہ 2-2.5 سالوں سے ہم تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایجنڈا کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 2-2.5 سالوں کے اندر کئی فائنانس منسٹر بدل گئے, کئی FBR چیئرمین بدل گئے, اور کئی پالیسیز چینج ہوتی چلی گئیں. کبھی ہم ٹیکس ایمنسٹی دیتے ہیں, کبھی ہم ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں, کبھی ہم ریٹیلر کے اوپر فوکس کر دیتے ہیں, کبھی ہم امپورٹر کی ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم ایکسپورٹر کو ریفنڈ دینے کے وعدے کرتے ہیں, کبھی ہم جو ہے مختلف انداز میں. کنسسٹنسی آف پالیسی میں سمجھتا ہوں اس سے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسیز میں کنسسٹنٹ نہیں ہے. اس کے ہاں جو اتھارٹیز ہیں, جو پرسنز ہیں جو ان کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ بار بار چینج ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کئی اچھے کام کیے گئے, جیسے ریکوری ڈرائیوز جو ہوتی تھی جون کے اندر جو کی جاتی تھی, پچھلے 2 سالوں میں کافی اس کو کنٹرول کیا گیا. گورنمنٹ کی طرف سے جو 40B اور چھاپے اور اس طرح کے معاملات تھے وہ کافی کنٹرول کیے گئے. بزنس مین کو دیکھا گیا, سیل ٹیکس ریفنڈ ایشو بھی ہوئے, یہ نہیں کہ نہیں ایشو ہوئے. انکم ٹیکس ریفنڈز کے لیے پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے, اور ہو رہا ہے, لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. تو اس طرف سے دیکھا جائے بہت ساری جگہوں پہ فیسیلیٹیشن کی بات کی جائے تو وہ کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ایسی چیزیں ہیں, جیسے میں نے بتایا, کبھی ان کی فوکس تھا کہ جی ہم نے ایکسپورٹر کو سارا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری انڈسٹری, لوکل انڈسٹری کو بھی فلورش کرنا چاہیے. لوکل انڈسٹری جو ہے اس کے لیے ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کے نام کے اوپر اتنے اس طرح کے لاز بنا دیے گئے ہیں کہ بزنس کرنا مشکل ہوا ہے. اب گورنمنٹ کی طرف سے جو ریئل اسٹیٹ کی پالیسی آئی ہے, کووڈ کے آنے کے بعد اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ کی پالیسی بہت اچھی ہے. لیکن اس میں بھی پرابلم یہی ہے کہ اس کی ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. بہت ہی لمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے اس کو اویل کرنے کے لیے, اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, اور اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا, جو اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, اس وجہ سے مسائل آ رہے ہیں. تو میرا تو پہلا مشورہ یہ ہے کہ پالیسیز جو ہیں ان پہ فوکس کیا جائے, ان کو کنسسٹنٹ رکھا جائے, ایک بات سوچی جائے, اس کو لے کے چلا جائے. بزنس مین کے اندر کانفیڈنس آئے گا, بزنس مین اس کے لیے وہی ایفرٹ کرے گا. یہاں ہر آنے والے دن کے ساتھ بزنس مین کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی کمپلائنسز بڑھتی جا رہی ہیں, اس کی ہم دیکھ رہے ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ FBR کے پاس منی لانڈرنگ کا جو مانیٹرنگ کا کام ہے وہ بھی آنے لگا ہے. آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل جو FMU کی جو ڈیٹا اسٹیٹ بینک کے ذریعے آتا تھا اس کو بھی FBR سے کوآرڈینیٹ کیا ہوا تھا. آلریڈی انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا, اور اس سے پہلے ہم بینامی ایکٹ کو دے چکے ہیں, اس کے اوپر بھی FBR کی طرف سے کافی زور و شور سے کام شروع ہوا تھا. تو کنسیڈرنگ دس کہ بزنس مین جو ہے ڈفرینٹ ویز میں اس کو اس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, بجائے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور یہ جو پچھلی غلطیاں ہیں ان کے لیے کوئی ایمنسٹی دی جائے, ان کو کہا جائے کہ آپ اس سے نکلیں اور آگے آئیں. گورنمنٹ جب آئی تو اس وقت ایک ایمنسٹی دی گئی تھی جو کہ سفیشینٹ نہیں ہے. ایک دفعہ ان چیزوں کو ان سے نکالنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے بزنس کو کریں اور ان چیزوں سے
باہر آئیں. جی ملک صاحب بہت شکریہ. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمر صاحب، آپ نے ملک ہارون صاحب کی گفتگو سنی. ایف بی آر کے کن شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کن ویسے شعبے ہیں جن کو بہت ضروری ہے وہاں پہ تبدیلیاں لائے جائیں تاکہ ٹیکس پیئر بھی آسان ہو اور ایف بی آر کے افسران بھی اپنے اوپر سے جو برڈن ہے اس کو کم کر سکیں؟ دیکھیے جی، انفورسمنٹ کا ایک شعبہ ہے ٹھیک ہے. جو کہ آپ کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اس میں بے حد تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اس کا طریقہ کار بدلنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو جو ہے ود ہولڈنگ، ٹھیک وہ ہے. ایک ایسا برننگ ٹاپک ہے. ود ہولڈنگ کا جو شعبہ ہے نا، وہ بھی انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے پابند کر دیا ہے ہر بندے کا ٹیکس کاٹنے کے اوپر، اور اس پر بڑی ہیوج پینلٹیز ہے. ٹھیک. اس کے اندر بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر لوگ ٹیکس خود ادا کر دیتا ہے، جہاں پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندے نے ریسیپینٹ نے ٹیکس ادا کر دیا ہے، تو وہاں پر ان لوگوں عمر کو صاحب، میں چھوٹی پینلائز سی میرے نہیں. ذہن میں ایک بات آئی ہے، ہمارے ناظرین ویور کو یہ بھی پتہ چلے ود ہولڈنگ ٹیکسز یہ کب لگائے جاتے ہیں اور ہوتے کب ہیں؟ کوئی ایمرجنسی ملک میں جب لگائے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نہیں، ود ہولڈنگ ٹیکسز کا مطلب کیا ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ٹیکس پیئر اور میں نے کسی کو سے خریداری کرنی ہے یا کسی کو پیمنٹ کرنی ہے. یعنی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو ٹیکس کٹتا ہے اس کو ہم ود ہولڈنگ کہتے نہیں، ہیں. یہ انکم ٹیکس کی فارم ہے، لیکن آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہی بن گیا ہے. ٹھیک ہے. انکم ٹیکس کی جو روح ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہے، اس کے اگینسٹ ہے. لیکن حکومت نے ایک آسان طریقہ سمجھ کے اس وقت ود ہولڈنگ کو نافذ کیا ہوا ہے. ہوتی ہے ساری دنیا میں، لیکن اس کو اس طرح نافذ کرنا کہ 97% کلیکشن آپ کی ود ہولڈنگ سے اس وقت ہو رہی ہے. اچھا، 85% جو ود ہولڈنگ کری اس میں ایف بی آر کا کیا کردار ہے؟ 97% آپ کی ود ہولڈنگ ہے، اور اس میں ایف بی آر کا کوئی کردار نہیں ہے. میں نے ہی ٹیکس پیئر نے ہی دوسرے ٹیکس پیئر کا ٹیکس کاٹ کے جمع کرا دینا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اگر 3% کے لیے اتنا بڑا ایف بی آر کا محکمہ بنایا ہوا ہے تو اصلاحات میں دیکھ لیں اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر لوگوں نے ود ہولڈنگ کرتے ایک ود ہولڈنگ کا محکمہ بنا لیتے 100% پر سے لے جاتے ہیں. ویسے عمر صاحب، جتنا ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں ان کا کبھی آڈٹ ہوتا ہے کیا؟ ان کا کبھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے؟ کوئی میکنزم ہے؟ یہ واقعی یہ خزانے میں پیسہ جاتا ہے؟ نہیں، ود ہولڈنگ ایجنٹس کا دیکھیں، یہ سرکاری ان میں جو بہت میرے بڑے علم میں ہیں آدھے سرکاری ادارے ہیں جو ود ہولڈنگ کر کے حکومت کو دے رہے ہیں، ایف بی آر کو دے رہے ہیں. دیکھیں، اس میں جیسے بینکس ہیں، جی جی. بینکس بہت زیادہ ود ہولڈنگ کر رہی ہیں، لیکن وہ کسی کلائنٹ کی انڈیویجولی یا نہ سی پی آر دیتے ہیں، نہ بتاتے کہ اس کا ٹیکس جمع ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس میں بڑی سخت ضرورت ہے. اور جب ہم انکم ٹیکس والوں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب یہ میرا ٹیکس کٹ گیا، مجھے ریفنڈ کریں، ٹیلی کام سیکٹر ہے، یہ کسی نے نہیں موبائل پوچھا. کمپنیاں ہیں، موبائل فونز ہیں، وہ سمز ہیں، ان کا کبھی آج تک 13 کروڑ سے زائد سمیں ہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں. کبھی پتہ چلا حکومت کے پاس کتنا ٹیکس آیا ہے کتنا نہیں آیا؟ ڈیفینیٹلی ایک بڑا پورشن تو وہ جمع ہوتا ہے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کمپلائنس لیول اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اور اس طرح کی آڈٹس بھی نہیں آج تک ہوئی جس میں کہ تھارولی چیک کیا جائے. اچھا، اگر ود ہولڈنگ ایجنٹس کو حکومت کو کریڈٹ دے تو کس صورت میں دے سکتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، بلکہ میں تو اصلاحات کر رہے ہیں نا، جی جی. آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ کی کمیشن مقرر کر دیں تاکہ وہ بھی دیکھیں ود ہولڈنگ کرنے اس کو بھی شوق ہو. میں نے نہیں سر، شوق کی بات نہیں، اس کا خرچہ ہوتا ہے. جی جی. مثلاً ہر کمپنی کو 1-2 ٹیکس مینیجرز رکھنے پڑتے ہیں جو سارا دن اسی چیز پر زور رکھتے ہیں کہ کوئی پیمنٹ بغیر ٹیکس کے نہ ہو. تو اگر اس کو بھی اس کے اگینسٹ 2% کلیکشن چارجز دے دیے جائیں تو کمپنی پر بوجھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ایف بی آر کی بجائے کمپنیوں کو موقع دے کے دیکھ لیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، جو سیل ٹیکس کا ہمارا جو نظام ہے اس میں بھی کوئی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور ہو رہی ہیں کوئی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر اصلاحات کرنی ہے نا حکومت نے تو اس فساد کے نظام کو ختم کر دے. یہ جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ والا ہے نا، اس سسٹم کو ختم کر دیں، ٹیکس ریٹ کم کر دیں. میں نہیں سر، میں اس کو ٹیکس ریٹ کم ایکسپلین کر دیں کرتا اور ہوں. ان پٹ ختم کر دیں. سیلز ٹیکس تو رہے گا لیکن سنگل سٹیج رہے گا، اور یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ نہیں ہوگا. جی جی. اس کا ریٹ کم ہو جائے گا، سنگل ڈیجٹ کے اندر ریٹ لیں، 6-7% لے آئیں. جو بندہ سیل کرے وہ اپنا 6% ادا کر دے، 7% ادا کر دے، کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ نہیں ہوگا. ویسے عمر صاحب، یقین سیل کریں، ٹیکس کے آفیسر سے ایک سے میرے پچھلے ہفتے میں میٹنگ ہوئی تھی، جو میرے علم میں مجھے بات لائی گئی تھی وہ 30,000 صرف ٹوٹل سیل ٹیکس میں رجسٹریشن کروائی ہوئی ہیں، ان میں بھی نیل ہیں جن کی ریٹرن جاتی ہے. بہت ساری نہیں. اور 1100 ٹوٹل 1100 آفیسر ہیں سیل ٹیکس کے پاکستان میں، اور 9 آفیسر ایسے ہیں جو ان کو پورے کو دیکھ رہے ہیں سیل ٹیکس کے نظام کو. اور مار دھاڑ ہمارے ملک میں اس طرح ہے، پتہ نہیں کتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے یہ گا. آپ کی بات ٹھیک ہے.
کہ اس وقت سیلز ٹیکس کی چوری ہونے کی ریشو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے چوری، سب سے زیادہ سیل ٹیکس سب سے زیادہ، کیونکہ لوگوں نے رجسٹریشن ہی نہیں کرائی۔ وہ بزنس مین اوپر جاتا ہے اور جو مزدور طبقہ وہ نیچے آتا ہے، یہی وجہ وہ سیل ٹیکس کے پیسے ہیں جو وہ حکومت خزانے میں نہیں جاتے۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ سیلز امیر سے امیر تک، غریب سے غریب تک۔ اصل میں یہی تو مسئلہ بن گیا، اگر سیلز ٹیکس پراپر ادا کرے گا کوئی تو اس کی سیل کا بھی پتہ لگ جائے گا، اس کے پروفٹ کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ لوگ سب سے زیادہ پاکستان میں سیلز ٹیکس چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو طریقہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جی جی، کہ مجھے پورا کا پورا ان پٹ لینا ہے اور آؤٹ پٹ دینا ہے، اس کے لیے اتنا پیچیدہ نظام ہے، کراس پے چیک سے میں نے پرچیز کرنی ہے اور بڑی باتیں، اس کی بجائے آپ مجھ سے سمپل ون سنگل اسٹیج لیں، آپ کے ٹیکس گزاروں کی ریشو بھی بڑھ جائے گی۔ بہت سارے لوگ تو صرف اس ڈر سے نہیں آتے کہ یہ ایک مشکل اور کمپلیکس سسٹم ہے کہ ہم پھنس ہی نہ جائیں اس میں۔ پہلے تو رجسٹریشن کے لیے بھی سیل ٹیکس میں بہت مشکل تھا، کمپلیکیٹڈ نہیں، تھا، اب اب تو کافی بہت آسان کر دیا انہوں نے، رجسٹریشن آسان کر دیا، ٹیمپریری اس کے رجسٹریشن۔ باوجود لوگ اس طرف کی میں نے رجسٹریشن آپ کو عمل نہیں بتایا آتے۔ نا، آپ کو اپنا یہ اصلاحات ہے، اسی کو تو ہم اصلاحات عمر صاحب، کہتے اس میں یہ سیل ٹیکس میں پھر اس کا مطلب کرپشن بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ میرے ایف بی آر کے افسران اس سیکشن کے ذریعے سیل ٹیکس اس پہ زیادہ عوام کے اوپر اس میں بوجھ کوئی ڈالتے ہیں، شک کیا ہوتا نہیں ہے؟ ہے کہ ہمارے ہر طبقے میں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس سے دیکھیں، آپ اگر اسپیسیفکلی بات کریں گے تو وہ بات تو آپ کی سچ ہے کہ سیلز ٹیکس کے نظام میں بھی کرپشن ہے، جی جی، لیکن یہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو پی ٹی آئی آئی تھی نا، وہ اس نظام میں پھر اب مردہ نظام میں اصلاحات نہیں کر سکتے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہوگا، آپ کو نیا نظام ہی لانا پڑے۔ نظام تو اگر ایف بی آر کے جو وہ کسٹم سے ان کے آڈٹ آفیسر جو ایف بی آر میں آئے ہیں، ان کو 10 سال ہو گئے، آج تک وہ کھڈے لینے لگے ہوئے ہیں۔ ان کے ایف بی آر جو سیل ٹیکس بنانے والے ہیں، قانون کو جو چلا رہے ہیں، وہ رضا اشفاق صاحب کو میں جانتا ہوں، جو ہر سال کوئی نہ کوئی سیل ٹیکس میں اصلاحات لاتے ہیں۔ ان کو تو بالکل ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے، تو وہ کس طرح بہتری تو کس طرح ممکن ہوگی؟ نہ ان کی کوئی ترقی ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی رسپانس اچھا ملتا ہے، نہ ان کو کوئی پیسے وہ ان کے مطابق ملتے ہیں افسران کے میں مطابق۔ یہی آپ کو بتاؤں، ایف بی آر کا ایک تیسرا ونگ بھی ہے جس کو آپ کسٹم کہتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے نا؟ کسٹم اب سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی تو ہم بات کرتے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے 2 صوبے ہیں، سرحد اور بلوچستان، ٹھیک ہے، وہ پلتے ہی خالی اسمگلنگ کے اوپر ہے۔ وہاں پر کوئی کاروبار بیسیکلی اسٹریم لائنڈ تو ہے ہی نہیں ہے، جی، تو مجھے آپ کے سمگلنگ سے کسٹم مجھے نے یہ بھی تھوڑا سا مجھے بتا دیں، جو سمگلنگ ہو رہی ہے ملک میں، کو ٹیکس کے بجٹ میں جو بجٹ ہدف ہے، سب سے زیادہ رکاوٹ وہ ہے، وہ نہیں ہے جس پر آج تک قابو نہیں پایا گیا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی جس ملک میں اسمگلنگ کی چیزیں بیچنا آسان ہوں گی، آپ کی اگوان ٹرانزٹ ٹریڈ کیا ہے؟ جی، اسمگلنگ کا طریقہ کار ہے، آپ اس کو کیوں نہیں بند کر دیتے؟ ٹھیک ہے، وہ جتنے ایسی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو جیلی طور پر افغانستان بھیجے جاتے ہیں، اتنے تو افغانستان میں 10 سال میں نہیں لگ سکتے۔ انکم ٹیکس میں آپ سمجھتے ہیں 2 سال میں کوئی ایسا کوئی سیکشن، ایسا کوئی قانون آیا ہے جو بہتری کی طرف قدم ہو؟ میں آئی ایم سوری ٹو سے آل دو کہ میں عمران خان صاحب کو واقعی تبدیلی کا علمبردار سمجھتا ہوں، اور وہ تبدیلی چاہتے بھی ہیں، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، پر ان کو ٹیم نہیں اچھی مل رہی، ان کو ایف بی آر سے کوآپریشن بھی نہیں مل رہا، کسی قسم کی کوئی ایف بی آر اصلاحات کس طرح نہیں۔ ملے گی؟ ہر تیسرے ماہ 4 ماہ بعد کو چیئرمین کو بدلا دیا جاتا ہے، وزیر خزانہ کو بدل، لیکن اب تو کافی عرصے سے وہ چل رہے ہیں معاملات، لیکن ایف بی آر میں تو 5 چیئرمین بدل گئے ہیں 2 سال میں۔ وہی تو مسئلہ ہے، ایف بی آر کے آفیسر کی تو تبدیلی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی تو ہے، وہ گو سلو کی پالیسی پر حکومت کو ٹیکس کلیکٹ نہیں کر کے دیتا ہے۔ لائن پہ اس وقت عامر قدیر صاحب آ چکے ہیں۔ عامر قدیر صاحب، السلام علیکم، پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو۔ حکومت نے 2 سال میں ایف بی آر میں کیا بہتری لائی گئی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں افسران جو ایف بی آر کے ہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کیا طریقہ کار، کیا میکنزم ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام جی یوبی صاحب، ایف بی آر کی 2 سالہ جو کارکردگی ہے اس میں کیا بہتری آئی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے بھی ہے، سب کے سامنے ہے، عوام کے سامنے ہے، ٹریڈ باڈیز اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ پہلے 2 سال تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹرائل کے طور پر ہی گزارے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو سی تھیں، اپنا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی رہی ہیں چیئرمینز کی، وہ بہت بڑا ایشو رہا، تو کسی کو بھی مکمل ایجنڈا جو ہے وہ دینے کا موقع نہیں مل سکا یا ڈیلیور کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو لیکن جو ابھی سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ود ہولڈنگ کی جو کلاسز ہیں ان کی وجہ سے آپ کو ریونیو کلیکشن ہو رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے اگر آپ سمجھیں کہ کوئی خاطر خواہ کارکردگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی آپ کے ریونیو کے اندر اضافہ ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایسی کوئی
بات نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کی ہے کہ FBR کے افسران میں کیسے چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکتا ہے یا ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو اس میں میری تو ہمیشہ سے یہ سجیشن رہی ہے کہ ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ عدالتی طریقہ کار سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو افسران بالا ہیں یا FBR کا جو پورا ایک سسٹم ہے جو اوپر افسران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ٹیم یا کوئی کمیٹی ایسی بنائے جس سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر یہ بھی نہیں کنٹرول کر سکتے، جیسا کہ ابھی یہ چل رہے ہیں ای فائلنگ کے اوپر یا اپنا جو لیٹیگیشن، جیسے ابھی آج کی ایک نیوز تھی کہ آڈٹ جو ہے وہ ای فائلنگ کے ذریعے یا ای میتھڈ کے ذریعے اس کو مکمل کیا جا سکے گا، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ ڈائریکٹ افسران کی ایکسیس سے باہر نکلیں گے اتنی ہی زیادہ کرپشن جو ہے وہ کم ہوگی اور ان کو موقع جو ان سے ہیں کم ملیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کیسے ان کے کاموں کے اوپر کیسے نظر رکھنی ہے یا کیسے، ابھی چونکہ اپنا بڑا لیٹسٹ سسٹم چل رہا ہے، چونکہ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے۔ ابھی مطلب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر افسران کی ٹائمنگز کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ہم لوگ جا کے تھک جاتے ہیں، وہاں پر افسران موجود نہیں ہوتے، 11 بجے سے پہلے کوئی افسر آتا نہیں ہے، ان کو جو بائیو میٹرک جو ان کی اٹینڈنس ہے اس کو انشور کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو اسیسمنٹ آرڈرز ہوتے ہیں ان کو آن لائن کر کے ان کے اوپر ایک کمیٹی بٹھائی جائے کہ جو انہوں نے آرڈر پاس کیے ہیں اس کو کیسے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ورکنگ کی ہے، کیا اس کے اندر رزلٹ جو آنے چاہیے تھے وہ ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں، یہ ایک کمیٹی کے سپرد یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ انٹرنل آڈٹ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جس کا جو دل کرتا ہے وہ آرڈر کرتا ہے۔ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ والی جو انہوں نے کھیل رہے ہیں اس وقت، اس سے بھی افسران میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو ہے گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ جی عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین جہاں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عمر صاحب 2 سال سے میں بھی سنتا رہا ہوں SRO کلچر ختم کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، SRO ختم ہو جائیں گے، بجٹ کے بعد کوئی SRO نہیں آئے گا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہر ماہ میں 1-2 SRO آتا ہے، اس SRO کلچر کو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اصلاحاتی ایجنڈے میں؟ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھے، مطلب بہت ساری کئی دفعہ ایسی کلوزز آ جاتی بجٹ میں جو بعد میں سخت ہوتی ہیں یا ان کو اس وقت نہیں دیکھا جا سکتا، وہ بعد میں SRO کے تھرو ان کے اندر ریٹس کم یا ان کے اندر ریلیکسیشن، جیسے شناختی کارڈ کی تھی شرط، وہ بعد میں ایجیٹیشن ہوئی تو اس کے لیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مختلف طبقوں کو یا مختلف انڈسٹریز کو نوازنے کے لیے جو SROs دیے جاتے ہیں نا، میں ان کے بڑا سخت خلاف ہوں۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دیں، یہ بالکل نہ کرے کہ بعد میں چینجز کی جائیں اور کسی مخصوص طبقے کو نوازا جائے۔ بالکل، اصلاحاتی ایجنڈے میں ہم اگر دیکھتے ہیں جو بجٹ کے بعد منی بجٹ لائے جاتے ہیں ان کا اثرات عوام پر کس طرح روکے جا سکتے ہیں؟ سر ابھی دیکھیں ایک قانون آیا تھا مشرف دور میں، فسکل لا رسپانسبلٹی، وہ یہ تھا کہ حکومت قرضے ایک خاص حد تک GDP کے لے سکتی، اس سے اوپر نہیں لے سکتی۔ ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ٹیکس اس قانون کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ اس نے وہ ٹیکس والی سائڈ پر بھی لے آئیں کہ ٹیکس کے ساتھ جو اخراجات کی ریشو ہوگی حکومت کی وہ بھی ٹیکس لا رسپانسبلٹی ہونا چاہیے، صحیح ہے، تاکہ ایسا قانون ہو کہ حکومت جتنا ٹیکس کلیکٹ کرے اس کے ایک تناسب سے خرچ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے تاکہ یہ جو قرضوں کی دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں اس میں نہ پھنسیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ عمر صاحب۔ جو مخصوص لیویز جیسے کہ GIDL PDL ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ یہ آپ کا بڑا آج کل یہ بڑا ہاٹ اینڈ برننگ ایشو ہے۔ جی GIDC پر ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے کہا بالکل ٹھیک ہے حکومت لیوی لے سکتی ہے، گیس کے لیے انفراسٹرکچر بنا سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جو پیسہ گیس انفراسٹرکچر کے لیے لیا جائے گا نا وہ صرف اس کے اوپر ہی خرچ کیا جائے گا،
उसमें हुआ क्या कि 295 अरब की कलेक्शन, टोटल कलेक्शन थी 700 कुछ अरब रुपए की। ठीक है 295 अरब हुकूमत वसूल कर चुकी थी ठीक है। और 500 के 416 60 अरब लेने थे। जी जी अब हुकूमत वो भी लेना चाह रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया, लेकिन जी। उन्होंने कहा भाई पहले वाले भी पैसे आपने ना तापी प्रोजेक्ट पे लगाए, ना पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे लगाए, ना सदरन पाइपलाइन पे लगाए, ये तो आप बजट सपोर्ट के ऊपर यूज़ करने हैं। ये मखसूस लेवीज़ हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये, इससे पाकिस्तान में इसकी सनत को तरक्की देनी है, इसके ऊपर तहकीक, ये इसके तरह के प्रोजेक्ट्स लगने हैं। अगर ये लेकर आपने बजट की सपोर्ट कर देना है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने गाइडलाइंस दे दी हैं और अब हुकूमत को भी चाहिए इसके इस तरफ तवज्जो दे। दूसरा जो डॉलर की वैल्यूएशन होती है उसके बजट पर असरात मुरतब होते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखिए जी, डॉलर की जो डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं, रुपये की डीवैल्यूएशन होती है जी जी तो उससे ज़ाहिरी बात है हमारे बहुत सारे बजटरी अहदाफ ख़राब हो जाते हैं। जी जी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, कई दफ़ा इंपोर्ट्स पे प्रेशर आ जाता है। जी। मतलब पिछले साल इंपोर्ट्स क्यों डिप लेगी? जी। क्योंकि डॉलर बहुत बढ़ गया था। वैसे तो इंपोर्ट्स खाली जेन्युइन होनी चाहिए, पाकिस्तान में बेतुकी इंपोर्ट्स भी बढ़ी, वो तो डिस्करेज होनी चाहिए, लेकिन उससे क्या नतीजा निकला, इंपोर्ट्स तो कम हो गई लेकिन साथ ही साथ जी। आपके टैक्स की कलेक्शन भी नीचे चली गई। बिल्कुल। उमर साहब मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। मैडम आयशा काजी, मैडम 2 साल में FBR में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। क्या अदालतों में लिटिगेशन FBR की कम हुई है या नहीं हुई? और FBR में रिफॉर्म्स लाने के लिए, अदालतों में केस कम करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट चूँकि बहुत अरसे से मुल्क में टैक्स का निज़ाम काफ़ी डिस्टर्ब है, तो वो काफ़ी कोशिशों में हैं कि किसी तरह से इसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। उसके लिए डिफरेंट किस्म के तजर्बे किए जा रहे हैं और होपफुली कुछ वक्त ज़रूर हमें लगेगा, लेकिन हम होपफुल हैं कि जैसे दुनिया में टैक्स कलेक्शन के आसान सिस्टम होते हैं, हमारे मुल्क में भी सिस्टम आसान हो सकेगा। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल ये है कि अगर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी तो लिटिगेशन कम होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। लिटिगेशन का टैक्स कलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लिटिगेशन हम लीगल इश्यूज़ पर करते हैं, फैक्चुअल इश्यूज़ पर करते हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो जो हमारे सीनियर होते थे वो 100 रुपये पे भी लड़ा करते थे और वो आखिरी फोरम तक जाया करते थे। जब हमसे ये सवाल कहते थे कि इससे ज़्यादा ख़र्चा तो आपका उस प्रोसीजर पे आ जाएगा और वो फ़ीसेस पे करने में आ जाएगा, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो हमें ये बताया जाता था कि कानून को बनाने के लिए, कानून को सीखने के लिए, उसे सीधा करने के लिए असूलों पर लड़ा जाता है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अवेलेबल है तो कोई भी रीज़न नहीं है कि 1 रुपए की भी हैंकी पैंकी हो या कोई एक भी सेक्शन गलत आप पे एप्लीकेबल किया गया हो। तो लिटिगेशन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और मेरा ख़्याल है कि जैसे सिस्टम बेहतर होता है और जैसे इस वक्त हमारा मुल्क है जहाँ कानून अभी बन रहा है और टैक्स लॉस को बेहतर होने के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, तो वहाँ जैसे ही टैक्स का रिफॉर्म सिस्टम शुरू होगा और जब नज़र आना शुरू होगा तो उस वक्त लिटिगेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कि जब हमें ये नज़र आएगा कि इंसाफ मिल रहा है तो फिर हम उसके लिए भाग दौड़ करेंगे। इस वक्त टैक्स कलेक्शन का सिस्टम ज़्यादातर जो FBR ने बना रखा हुआ है वो ये है कि वो एक बहुत बड़ी अमाउंट किसी भी टैक्स पेयर पर लगा देते हैं, उसके बाद वो उसकी खातिर भागता फिरता है और फिर वो रिश्वतें देता है, जो कुछ भी करता है कि उस अमाउंट को थोड़ा सा नीचे ले आए। इस वक्त जो हमारी भाग दौड़ है ना वो कानून की बेहतरी के लिए ना किसी और वजह के लिए, वो सिर्फ ये है कि जो एक बहुत पहाड़ जैसा अमाउंट डिपार्टमेंट ने बना दिया होता है बग़ैर किसी बेस के, उसको ख़त्म कराया जाए और जब वो ख़त्म होता है तो वो बिल्कुल ज़ीरो पर आकर ख़त्म होता है। तो इसके लिए ज़रूरत यकीनी तौर पर यह है कि FBR में भी जो बेहतरियाँ गवर्नमेंट ला रही है उसके अलावा जो हमारे अपील सेक्शंस हैं जैसे CIT अपील है और उसके बाद ये अपील ट्रिब्यूनल है और इसके बाद जो हम हाई कोर्ट तक जाते हैं, तो उन लोगों को इस बात का इल्म होना होगा। जैसे ज़ाहिर है जजेस जैसे जैसे हम इस लॉ में ज़्यादा आएंगे वो इस लॉ को समझते जाएंगे और इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। उस बेहतरी में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह तब ये कानून बनेगा जैसे 79 का कानून बेहतर हुआ था, उस तरह से इंशाल्लाह ये 2001 का लॉ भी उस वक्त इम्प्रूव होगा और जिस पे अब हम उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट इसको टैक्स निज़ाम को बेहतर करने पर है, टैक्स सिस्टम को बढ़ा रही है और नेटवर्क बढ़ा रही है, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन लिटिगेशन ज़्यादा होगी तो कानून बेहतर होगा। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उमर साहब, हमने आज इस्लाहती एजेंडे पर बात की है। FBR
इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, कस्टम साइड, एक्साइज ड्यूटी, कोई ऐसी इस्लाहात बताइए जो हमारे व्यूवर पे वो भी समझ सकें और हुकूमत के पास अगर प्रपोजल जाती है उस तरफ तवज्जो दी जा सके। देखिए, मैं जो हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे ज़रूरी इस्लाहात की ज़रूरत है नए टैक्स गुजारों की तलाश के लिए। जी जी, बीटीबी को एक्टिव करना पड़ेगा। बीटीबी तो सर एक छोटा सी चीज़ है ना। जी जी, ये एक बड़ा लेकिन हमें उसको ये हमें डायरेक्टोरेट पूरी बना के पूरी उसको ड्राइव बिल्कुल चलानी पड़ेगी खामोशी आपको। उस तरफ IND सारे इदारे एफबीआर के वैसे शोबे तो सारे बंद हैं, बंद ही है, जो काम कोई किस काम तरफ नहीं नहीं हो कर रहा। रहा। सर मैं तो इन शोबों की बजाय एक और इसका तरीक़ेकार ही डिफरेंट होना चाहिए। जी जी, इसमें हुकूमत जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको तो चाहे एमनेस्टी दे दे 4 साल के लिए कि हमने आपको नहीं छेड़ना, ठीक है, आप 25% बढ़ाते जाएं, 20% बढ़ाते जाएं और अपनी रिटर्नें दें, और पूरे FPR मौजूदा टैक्स पेयर को, पूरे मौजूदा को और पूरे FPR के अफसरान को सिर्फ एक टास्क दे दी जाए कि आपका काम है नए टैक्स गुजार ढूंढना। ठीक है। ये एक तरीका है, ये इस्लाह की ज़रूरत है जो इस वक्त बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। ये तो 14 लाख लोग आपके 25 ये तो लाख में से लोग- 14 लाख आपके नील की रिटर्न फाइल कर सर, रहे हैं। 64,000 11 लाख आपके बंदे जो 5 लाख जिन्होंने इनकम अपनी शो की हुई 2000 टैक्स दे रहे हैं। 25 लाख गोशवारों को क्या फ़ायदा अगर आपके टैक्स निज़ाम में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। 64,000 कंपनी सिर्फ जो टोटल SECP में रजिस्टर्ड है और उनमें से 64,000 नहीं सर, 1 लाख। हाँ। पिछले एक साल पहले एक मैंने खबर चलाई थी जिसमें 1 लाख कंपनी मुकम्मल हो गई थी। एक मीडिया का चैनल था लेकिन जिस पे वो उसके लाख दी। तनासब में जो टैक्स देते और हैं जो कंपनी है वो रजिस्टर है वो 60,000 भी नहीं है, वो काम ही नहीं 60,000 का है सर, वो तो बहुत ही थोड़ी है। और 400 कंपनी जो 70% टैक्स अदा का पूरा कर और रही है। उस देखें 50% उसमें से हुकूमत की अपनी कंपनियां देती हैं। जी जी, आज तक आपने ये ज़रूर सुना है कि हुकूमती कारपोरेशनें बड़ा नुकसान करती हैं। कभी आपको किसी ने नहीं बताया कि OGDCL जो हुकूमती कंपनी है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैक्स गुजार है। कभी आपको नहीं बताया PSO जो एक टैक्स पाकिस्तान की हुकूमत की कंपनी है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स में से एक है। किसी ने नहीं बताया सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न बेशुमार टैक्स अदा करती हैं। एक डंडोरा पीटा जाता खाली उनके नुकसान का, ये नहीं बताया जाता कि हुकूमत के पूल में वो उनसे 700-800 अरब कमाती भी हैं। अगर 4,000 अरब रुपया इकट्ठा होता है तो उसमें से 2,000 अरब रुपया सरकारी इदारों से यानी कि सरकारी आपको इदारों टैक्स से आ अदा रहा जाता है या उनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान का प्राइवेट तबका, देखिए ताजरों के हम साथ हैं, लेकिन ताजरों को हम ये ज़रूर कहेंगे असल इस्लाहत तब हैं जब सारे के सारे टैक्स देना शुरू कर देंगे। थोड़ा दें, आप रेट कम कर दें टैक्स का, पर टैक्स सबसे लें। लेकिन वो जिस तरह हम टैक्स के रेशो देखते हैं, एक रिपोर्ट जो FBR दे रहा है पार्लियामेंट में, उसमें जो हमारा ज़राती मुल्क है, ज़रात का मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन वहाँ से टैक्स 0.0 से शुरू होता है। तो फिर किस तरह इस्लाहात किस तरह मुमकिन है, किस तरह हम सोच सकते हैं, किस तरह हो यही सकता है? प्रॉब्लम है। देखिए इसमें मैं बड़ा जिम्मेदार ठहराता हूँ अफसरान को खुद। जी जी, अब आज 20 साल हो गए ज़रूरी टैक्स नाफिज हो गया हुआ है पाकिस्तान में और तमाम सूबे की हुकूमतों ने नाफिज कर दिया हुआ है। ठीक है। कलेक्शन तो डिप्टी कमिश्नर ने करनी थी वहाँ पर, जी जी, उसने कलेक्शन ही नहीं की। ये कहना ज़रात पे टैक्स नहीं है इस वक्त गलत है। जी। ज़रात के ऊपर टैक्स है, इनकम टैक्स भी है, पर प्रोविंशियल सतह पर है। वो प्रोविंशियल हुकूमतें इकट्ठा नहीं करती तो इसमें किसकी नुकसान है या किसकी नाकामी है? उसमें टैक्स देखिए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वफाक का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। वो अब तमाम जैसे पंजाब में इस वक्त प्रोविंशियल इनकम एग्रीकल्चरल टैक्स नाफिज है और उसका रेशो 15% है। ठीक है। तो पंजाब के कौन से डिप्टी कमिश्नर ने या पटवारी ने तहसीलदार ने कोशिश की है, उनके पास इसका इख्तियार है कलेक्शन का, क्यों नहीं वो जाके कलेक्शन कर लेते? ये एवी बदनाम करने वाली बात है। निज़ाम से डरते सर हैं, जागीरदार, अब देखिए मैं खुद भी एक जिम्मेदारा करता हूँ, वो पुराना वक्त खत्म हो लेकिन गया। उनको सहूलत तो देना, बिजली के बिल उनके डबल है, नहीं, वो उनको खाद उनकी महंगी है, ट्यूबवेल्स में बिजली दें उनकी सहूलत। महंगी है, दवाई उनकी महंगी है, वो किस तरह टैक्स, वो हर चीज़ में टैक्स अदा कर रहे हैं वैसे। आपको देखिए मैं एक चीज़ में सीधा बात करता हूँ, जो बंदा पाकिस्तान में 12 लाख से ऊपर या 4 जो भी आपने हद रख ली है ना, उससे ऊपर कमाता है उसने टैक्स देना है। ठीक है। चाहे वो ज़िम्मेदार है या किसान है, ताजर है या वो वकील है, किसी ने भी देना है। ये हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी पड़ेगी। उमर साहब जो टाइम कम है, अगर वाकई कोई जिस तरह हालात जा रहे हैं, कानून जितना सख्त बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं हम टैक्स नेट से बचना मुमकिन है या नहीं? मैं अपने उन दोस्तों को भी एक बात वैसे ताकीद से कहता हूँ जी जी, कि जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो इससे बाहर रहने के लिए बड़ी हैवी कॉस्ट दे रहे हैं।
ان کے تمام ریٹس ڈبل ہیں. اگر وہ ٹیکس نیٹ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے تو ان کو بے شمار فائدہ ہو جائے. کیا فائدہ ہوتا سر ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ریزنیبل قسم کی انکم جنریٹ ہوگی ٹھیک ہے. جس سے وہ اثاثے بنا سکتے ہیں اور کوئی ان کو چور نہیں کہے گا. عدالتوں میں جس طرح آج ہمارے وزیر اعظم یہی میں سر پھر آپ چلے جاتے ہیں. نہیں وہ اس طرح یہ نا ٹیکس کی وجہ سے جا رہے ہیں نا، ٹیکس نہیں دیا نا اس پیسے کے اسی وجہ سے پکڑے جا رہے ہیں. اگر کسی نے ٹیکس دیا اس پیسے پر تو بتائے جناب میں نے ٹیکس دیا مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں. جی جی. جب آپ ڈیڈکشن کروا رہے ہیں بینک میں پڑے پیسے پر بھی کروا رہے ہیں، بچوں کے اسکول میں بھی کروا رہے ہیں، ہوائی سفر پر بھی کروا رہے ہیں، یہی لوگ انجوائے بلوں میں بھی کروا رہے ہیں، موبائل سے کروا رہے ہیں، ہر چیز لیکن آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نان فائلر ہیں. ٹھیک ہے. آج آپ فائلر بن جائیں آپ کو ٹیکس میں کلیم کرنے بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کی عزت میں بے شبہ اضافہ ہوگا اور ایک معزز آدمی سمجھے. یہی تو وجہ نہیں ہے حکومت اسی لیے تو ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں آتی، اور ٹیکس زیادہ آ جاتا ہے ود ہولڈنگ کے ذریعے. میں تو کہتا ہوں یہ بھی رکاوٹ کہ ہے. اگر ڈاکومنٹیشن وہ لوگ ٹیکس گزار بننا شروع ہو جائیں تو شاید حکومت کو اس میں سے بہت بڑا حصہ واپس کرنا پڑ جائے گا. اگر ود ہولڈنگ پہ جتنا جو فائلر بن جائے تو ان کو جب ریفنڈ دینے پڑ جائے ریفنڈ پڑے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. میں لوگوں کو پھر کہتا ہوں یہ تمام تاجروں، لیکن اس میں بات ہے کہ کمپلیکیشن جو ریٹرن فائلنگ میں ہے، اسٹیٹمنٹس فائلنگ میں اصلاحات کرنی ہے نا تو ریٹرن فائلنگ کو آسان بنائیں، اسٹیٹمنٹ فائلنگ کو سیکٹر وائز بنا دیں، سیلری پرسن کے علیحدہ بنا دیں، انڈیویجول کے علیحدہ بنا دیں. لوگوں کو ایسے مثلاً تم نے ٹائم پر نہیں فائل کی تمہیں 50,000 جرمانہ، تم نے اس کا نام غلط لکھ دیا اس کے اوپر 50,000 جرمانہ، یہ نہیں ہونا اور چاہیے. جرمانے کا جو ہمارے ملک میں خوف ہے وہ تو اسکول کا بچہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آج آپ نے چھٹی کی ہے تو 10 روپے جرمانہ دینا ہے. اس نے جرمانہ نہیں دینا، وہ بچپن سے ٹریننگ ہوئی تھی جرمانے سے، خوف سے. تو اس طرح یہ پینلٹیز کا خوف ہے اس لیے لوگ ڈرتے ہیں. نہیں پینلٹیز کا خوف دیکھیں آپ نے پینلٹی ضرور لگائیں، پہلے سسٹم کو تو سمپل کر دیں. ٹھیک ہے. آپ سسٹم کو سمپل کرتے نہیں. ایک بندہ بیچارہ کسی لاہور سے دور دراز کے علاقے میں رہتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں تو اپنی سوری ٹو سے پنجابی کے آپ تو اپنی آ کر فائلنگ کریں کمپیوٹر کے اوپر، وہ کیسے کریں؟ تو پھر تو سپریم کورٹ صحیح کہتا ہے نا، ڈپارٹمنٹ بند کر دیں، ایک ٹیکس لے لیں وہ تو ود ہولڈنگ کے تھرو سارا کچھ کلیکٹ کر لے. سب سے بہتر میرے نظر میں تو راستہ یہی ہے کہ یہ ود ہولڈنگ کا ایک محکمہ بنا کر نا یہ FBR کی افسر شاہی کو ختم کر دیا. افسر شاہی ہے جو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. نہیں افسران میں چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی ادارہ بن جائے، کوئی قانون بن جائے، یہ تو بہت بہتری آ سکتی ہے. جو اسیسمنٹ آفیسر ہیں ان کی جن کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوتی ہیں عدالتوں میں جا کے زیرو پہ آ جاتی ہیں، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو تو حالات بالکل میں اس میں حکومت کو تجویز دیتا ہوں کہ جس افسر کی 6 اسیسمنٹس اپیل میں زیرو ہو جائیں یا ہار جائے وہ تو اس افسر کے خلاف تعدیبی کارروائی کرتے ہوئے تو اسے ڈیموشن کی جائے اور اگلی 6 اگر ختم ہو جائے تو اس کی فارغ کر دیا جائے. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، ایک جج صاحب نے وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کو OSD بنا دیا ہے. اگر قانون خلاف ورزی تو ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے. وہ کسی DG کو OSD شہباز شریف صاحب بنا دیتے تھے، اسی وجہ سے بنایا جاتا تھا نا. نہیں اس FBR میں بھی اس طرح کو ہونا دیکھیں چاہیے. جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہ ہونا تب تک وہ افسر شاہی رہتی ہے. عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام تک لیے افضل بھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.